خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کے ثانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا یہ ولاگ جو ہے وہ ڈنمارک کی سٹیزن شپ کے حوالے سے ہے، اور ڈنمارک میں مقیم میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انہیں یہ ولاگز جو ہے وہ پسند آ رہے ہوں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ مستقبل میں بھی ڈنمارک کی جو اہم خبریں ہیں، وہاں کے حالات ہیں، اور وہاں کے امیگریشن کے حوالے سے اور دیگر جو اپڈیٹس ہیں وہ ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اس حوالے سے مجھے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی، اور آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ولاگز کیسے لگتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مستقبل میں بھی مزید اپڈیٹس اور ولاگز جو ڈنمارک کے حوالے سے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں، اور اگر آپ ڈنمارک کی نیشنلٹی کو کوالیفائی کر رہے ہیں، تو پھر یہ درست وقت ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، اور ڈینش نیشنلٹی کے حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ بھی اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ ڈنمارک کی جو نیشنلٹی ہے اس کے حوالے سے جو فیس ہے ان میں کافی اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ فیس جو ہے وہ 4000 ڈینش کرون تھی، لیکن اب اس کو بڑھا کے جو ہے وہ 6000 ڈینش کرون جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ اس 1 مئی یعنی 2025 سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس سے قبل جو میں نے ولاگ بنایا تھا کہ مئی کے مہینے میں ڈنمارک میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی۔ البتہ جو لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ مستثنا ہیں۔ فیس میں اس اضافے کو کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نیشنلٹی کے پروسیس کو مشکل کر رہی ہے، اور شاید جو ہے وہ کم لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ یورپ کے باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی نیشنلٹی کے قوانین کو سخت کر رہے ہیں، اور ڈنمارک ان میں سے ایک ہے کہ جس نے نیشنلٹی کے قوانین کو اور پرماننٹ ریزیڈنس کے قوانین کو کافی سخت کیا ہے۔ نیشنلٹی کے لیے جو کم از کم مدت ہے وہ 9 سال کا قیام ڈنمارک میں ضروری ہے، اور 9 سال رہنے کے بعد ہی آپ ڈینش شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بڑی شرط ڈینش زبان کا آنا ہے۔ ڈینش زبان میں مہارت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا جو شہریت کا امتحان ہے اس میں 40 سوالات کے علاوہ 5 اضافی سوالات ہیں جو ڈینش اقدار سوسائٹی اور کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ کافی سخت ہیں، اور ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ فی میں بھی اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے اور آپ کوالیفائی کر رہے ہیں ڈینش سٹیزنز کو، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس میں عمومی طور پہ یہ خیال تھا کہ ڈینش سٹیزن ملنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں 2023 میں 2023 میں صرف 3335 یعنی 3355 لوگوں کو جو ہے وہ ڈینش شہریت ملی تھی، لیکن 2024 میں یہ بڑھ گئی، اور 2024 یعنی 2024 میں 6255 یعنی 6255 لوگ جو تھے ان کو جو ہے وہ ڈینش سٹیزن شپ جو ہے وہ ملی ہے۔ اور اب فیس میں اضافے کے باوجود اور طویل انتظار کے باوجود جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشنز جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، اور اس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں دیکھتے کہ فیس میں 2000 اضافہ ہو گیا ہے یا باقی چیزیں آ رہی ہیں۔ یورپ کی نیشنلٹی لینا اس وقت جو ہے وہ خواب ہے، اور کسی بھی یورپی ملک میں اگر کوئی رہ رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا باقی شرائط پوری کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے آپ کو تمام تر جو ہے وہ تفصیلات دینا ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس نے کہا جی کہ میں نے اپلیکیشن جو دی اس میں مجھے پورے 12 سالوں کا پورا بتانا پڑا، اور اس میں سے خصوصی 4 ہفتے ایسے تھے جو مختلف ممالک میں نے گزارے، ان سب کی جو ہے وہ مجھے تفصیلات دینا پڑی، تو یہ تمام تر تفصیلات فراہم کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 2022 میں مجھے جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ ہوا، تو مجھے اس کی بھی پوری تفصیل دینا پڑی کہ مجھے یہ جرمانہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ خوش قسمتی سے وہ جرمانہ جو تھا وہ میری شہریت کی درخواست پہ نظر انداز نہیں ہوا۔ تو یہ ڈنمارک میں بھی اور باقی ممالک میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ریکارڈ کافی کلین ہو۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ جب مجھے نیشنلٹی مل گئی تو میرے لیے وہ بہت جو ہے وہ جذباتی لمحہ تھا جب مجھے ڈینش
جو ہے وہ سٹیزن بنتے ہوئے حلف وفاداری اٹھانا پڑا کہ میں ڈنمارک اور ڈینش معاشرے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک لمحہ تھا، یہ ایک نیا لمحہ تھا، اور یہ شناخت کی تبدیلی کا احساس تھا کہ میں واقعی اس ملک کا شہری بن گیا ہوں اور اب میں اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ تو مختلف لوگوں کی فیلنگز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ 6000 کراؤنز جو ہے وہ ایک بڑی رقم ہے، لیکن ڈنمارک کی نیشنلٹی کے لیے اتنی بڑی نہیں۔ آپ اس ملک کے شہری بن جاتے ہیں، پھر آپ اس ملک کی پارلیمنٹ کا بھی جو ہے ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ڈنمارک کی نیشنلٹی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھے جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ مستقبل میں بھی ڈنمارک کے حوالے سے مزید اپڈیٹس، خبریں اور وہاں کے جو حالات حاضرہ ہیں ان کو میں اپنے ولاگز کا موضوع بناتا رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں رہنے والے ناظرین کی جو ہے وہ توجہ اور ان کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح سے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ ڈنمارک کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔